دوستو، پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین پر تاریخ میں کئی قلعے تعمیر کرائے گئے۔ یہ قلعے مختلف وقتوں میں مختلف راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کی طرف سے دفاعی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر قلعے وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے ہیں، لیکن کچھ قلعے آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم و دائم ہیں، اور قلعہ روہتاس ان میں سے ایک ہے۔ کنوج کی لڑائی میں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں ایران چلا گیا، لیکن گھکڑوں نے اس کی ناک میں دم کیے رکھا، اور انہی گھکڑوں کی سرکوبی کے لیے شیر شاہ سوری نے کوہستان نمک اور پوٹھوہار کے درمیانی علاقے میں ایک قلعہ تعمیر کرایا، جسے قلعہ روہتاس کہتے ہیں۔ یہ قلعہ کس بزرگ کے کہنے پر شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا اور اس کی تفصیل کیا ہے، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس اور دوسری طرف نالہ گھان، جبکہ تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگلات ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گھکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گھکڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیا کرتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک تعمیر ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گھکڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہو چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود ہے، جبکہ قلعہ کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ جہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میراں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق ٹوڈر مل نے اس قلعے کی تعمیر شروع کرنے والے مزدوروں کو فی سلیب ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ قلعہ کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کے ایک دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا، اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ اس قلعے کا رقبہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ دوستو، اس قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی نقطہ نظر سے کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں ہزار خانی دروازہ، خواص خانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، کابلی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سہل دروازہ جسے سہیل دروازہ بھی کہتے ہیں، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ اس قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ ان میں ہزار خانی دروازہ صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے سے شیر شاہ سوری کے دور میں ہاتھی داخل ہوا کرتے تھے۔ طلاقی دروازے کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹائلوں والے چوکوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ لنگر خانی دروازہ لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ افغانستان کے شہر کابل کی طرف تھا، اس لیے اسے کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہیل دروازہ، جسے سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گٹیالی دروازہ کا رخ چونکہ گٹیال پتن کی طرف تھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مقاصد بھی مختلف تھے۔
اور ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 12 دروازوں میں سے ایک یعنی لنگر خانی دروازہ براہ راست جنگی علاقے میں کھلتا تھا اور یہ دشمن کے فوجیوں کے لیے ایک طرح کا جال تھا۔ اس دروازے سے گزر کر اندر آنے والا شخص فصیل کی برجیوں پر معمور محافظوں کے براہ راست نشانے پر آ جاتا تھا۔ اس طرح خواص خانی دروازہ دوہرا بنایا گیا تھا۔ مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی ریاست علیحدہ بنائی گئی تھی جو چاروں جانب سے دفاعی حصار میں تھی۔ اس کے اندر جانے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ اس چھوٹی سی ریاست کے بلند ترین مقام پر راجہ مان سنگھ کی حویلی تھی جو مغل شہنشاہ اکبر اعظم کا سسر اور اس کی فوج کا جرنیل تھا۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے اور چند باولیاں بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ بعد ازاں جب رنجیت سنگھ پنجاب پر قابض ہوا تو اس کے جرنیل نے یہاں پر ایک حویلی تعمیر کی۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائشگاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی میناکاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان قوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، جس کی بہترین مثال سہل دروازہ ہے۔ اس طرح بھربھرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خواص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 سلیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب سلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کندہ کیا گیا ہے۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا۔ دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، تو اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دیں۔ چنانچہ سہل دروازے کے اوپر دائیں جانب والا کنگرا گرا دیا گیا، جو بعد میں تعمیر بھی کرا دیا گیا۔ قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعہ کے قریب واقع نالہ گھان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالہ گھان میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کی جانے والی نیلام شدہ گاڑیاں قلعہ روہتاس کے لیے بطور پبلک ٹرانسپورٹ چلائی گئیں۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی سکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین فروخت کے لیے ممنوع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسطاً 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں، مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے علاوہ قلعہ کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے بحر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادث زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت میں اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اب یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔